اپنے پسند اور ناپسند کا بھی معیار، پیرامیٹرز خود ہی چیک کرنے، ڈیسائیڈ کرنے اور بنانے ہیں۔ ناپاک یا حرام چیز کا رواج ہو جاتا ہے اور وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ وقت کا فیشن قرار پاتا ہے۔ تو اگر کوئی ہو کہ دنیا کے مال و دولت کی چاہت، اس کی نعمتوں، آزمائشوں کی تیاری سے غافل ہو، تو یہ جو ہے نا قابل مذمت ہے۔ یہ ایک دنیاوی سوال ہے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی دوڑا چلا جا رہا ہے، ہر ایک میں حرص ہے، دولت کی، اسٹیٹس کی، پیسے کی، عہدے کی۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کو آیت سے ہی بات شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 100 سورہ مائدہ کی۔ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دیجئے کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہے، خواہ ناپاکی کی بہتات تمہیں کتنی ہی فریفتہ کرنے والی ہو، بس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی، یعنی کامیابی نصیب ہوگی۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنا راستہ، اپنا ٹریک، ٹھیک ہے، خود منتخب کرنا ہے۔ اپنے پسند اور ناپسند کا بھی معیار، پیرامیٹرز خود ہی چیک کرنے، ڈیسائیڈ کرنے اور بنانے ہیں کہ پاک کیا ہے اور ناپاک کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر میں نے ایک ٹیبل بنایا تھا اور تھوڑی سی میں نے اس کے اندر بس یہ چیزیں لکھی کہ حلال اور حرام۔ تو ایک عطر ہے، پرفیوم ہے کوئی بھی، اور ایک کوئی بدبودار کوئی چیز ہے جو ناپاک ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی لیکوڈ۔ آئی تھنک یہ جو ڈرنکس ہوتے ہیں حرام، ان میں بھی بدبو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر ایک آپ کے پاس صاف پاک پانی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک گندے نالے کا پانی ہے، ہمیں سلیکٹ کرنا ہے۔ ایک متقی اور فرما بردار اور نیک انسان ہے اور کچھ لوگ نافرمان ہیں۔ ایک بہت اچھے کیریکٹر کا ہے اور ایک ہر چیز خراب چیزوں میں انوالو ہے۔ حلال میں 5,000 چاہیے اور حلال کے 50,000 چاہیے، رشوت یا مال باطل کی کوئی بھی شکل ہو، تو یہ ہمیں نا سلیکٹ کرنا ہوگا اپنے لیے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب اسی آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ دنیا میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی ناپاک یا حرام چیز کا رواج ہو جاتا ہے اور وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ وقت کا فیشن قرار پاتا ہے، اور جو فیشنسٹاز، فیشن پرست لوگ ہوتے ہیں اسے اچھا سمجھنے لگتے ہیں۔ تو یہ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا نا کہ اللہ اور ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کیا ہیں، اسی کی لائٹ میں ہمیں دیکھنا ہوگا کیا چیز جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا پاک ہے، کیا ناپاک ہے۔ نیکیاں اور برائیاں، کہ نیکیاں جو ہیں پاک ہو گئیں اور برائیاں یا وہ حرام ہو گئے نا، اس کے اندر پھر ہم اس کا اسپیکٹرم اور بڑھ جائے گا۔ تو اگر کوئی ہو کہ دنیا کے مال و دولت کی چاہت، اس کی نعمتوں، آزمائشوں کی تیاری سے غافل ہو، تو یہ جو ہے نا قابل مذمت ہے۔ ترجمہ ہے کنز العرفان کا۔ لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا، یعنی عورتوں اور بیٹوں اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں اور نشان لگائے گئے گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتوں، یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے اور صرف اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ آل عمران 145۔ یہ بھی ترجمہ کنز العرفان کا، جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے دنیا کا کچھ انعام دیں گے، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے آخرت کا انعام عطا فرمائیں گے، اور ان قریب ہم شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا کریں گے۔ آئیے اس آیت کو حدیث کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو شخص ہمیشہ دنیا کی فکر میں مبتلا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام پریشان کر دے گا اور اس کی مفلسی ہمیشہ اس کے سامنے رہے گی، اور اسے دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، اور جس کی نیت آخرت کی جانب ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی دل جمعی کے لیے اس کے تمام کام درست فرما دیں گے اور اس کے دل میں دنیا کی طرف سے بے نیازی، بے پرواہی ڈال دیں گے، اور دنیا اس کے پاس خود بخود آئے گی۔ ابن ماجہ کی ہے، کتاب الزہد، باب اللہم بالدنیا کی حدیث ہے 4105۔ تو مجھے یہ بہت ہی آئی اوپنر لگتی ہے اور رہنمائی اس حدیث میں نظر آتی ہے۔ عملی نقطہ دیکھ لیتے ہیں کہ اب ہمیں، جیسے کہ میں نے وی ہیو ٹو ڈیسائیڈ اباؤٹ آر چوائسز، پاک، طیب، رزق، اعمال یا حرام، رشوت، مال باطل کھا جانا، اپنے پیٹ کو آگ سے بھرنا، اپنی پسند اور ناپسند کا معیار بھی ہمیں چیک کرنا ہے، اور جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی، ہمیں اپنے راستے کا انتخاب بھی خود کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اوکے، بس یہی میرا اینڈ میں میسج ہے۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور